السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالۃ یوم احد وکانوا 50 رجلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 افراد پر جو پیدل تھے یعنی تیر انداز تھے، ان کے اوپر آپ نے عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر کیا۔ فقال ان رأیتمونا تخطفن الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا، اگر تم ہمیں دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، تم اپنی اسی جگہ پر رہنا، حتی ارسل الیکم، یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیج دوں۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے ان کافروں کو شکست دے دی ہے، تب بھی تم اپنی جگہ پر ہی رہنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں۔ فَهَزَمُوهُمْ، مسلمانوں نے ان کافروں کو پہلے شکست دی۔ قال، راوی کہتا ہے، فَأَنَا، پس میں، وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْدُدْنَ، اللہ کی قسم میں نے عورتوں کو دیکھا، یعنی مشرکین کی عورتیں وہ دوڑ رہی تھیں، حَتَّى بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ، میں نے دیکھا ان کے پاؤں کے پازیب اور ان کی پنڈلیاں، اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ فقال اصحاب عبداللہ بن جبیر، عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے ان کے ساتھی کہنے لگے، الغنیمہ ای قوم الغنیمہ، ای قوم الغنیمہ، غنیمت، اے لوگو غنیمت، ظہر اصحابکم فما تنتظرون، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے ہیں مشرکوں پر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ فقال عبداللہ ابن جبیر، انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھول گئے ہو وہ جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ قالوا واللہ لنأتین الناس فلنصیبن من الغنیمہ، وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ہم تو ضرور لوگوں کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جو غنیمت ہے اس کو پکڑیں گے۔ فلما اتوہم صرفت، پس جب وہ آئے، صرفت وجوہہم، ان کے چہرے پھیر دیے گئے، فاقبلوا منہزمین، جب وہ پلٹے تو شکست خوردہ تھے۔ فذاک، پس یہ، اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، جب رسول ان کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ فلم یبق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر 12 رجلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 کے علاوہ کوئی بندہ نہ بچا۔ فاصابوا منا 70، ان مشرکین نے ہم میں سے 70 بندوں کو شہید بھی کیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اصاب من المشرکین یوم بدر 40 و100، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر کے دن مشرکوں میں سے 140 بندوں کو پکڑا تھا، 70 اسیرا و 70 قتیلا، 70 جو تھے ان کو قتل کیا، 17 کو قیدی بنایا۔ فقال ابو سفیان، پس احد کے موقع پر ابو سفیان کہنے لگے، افی القوم محمد، کیا مسلمانوں تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ 3 مرات، اس سے 3 دفعہ اونچی آواز سے یہ پوچھا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجیبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس کو جواب نہیں دینا۔ ثم قال افی القوم ابن ابی قحافہ، پھر وہ کہنے لگے کہ کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو بکر
رضی اللہ عنہ، 3 مرات، یہ 3 دفعہ اس نے کہا۔ ثم قال افی القوم ابن الخطاب، کہ لوگوں میں ابن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 3 مرات، 3 دفعہ۔ ثم رجع الى اصحابہ، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا، فقال اما هؤلاء فقد قتلوا، کہنے لگا یہ 3 جو ہے نا یہ تمہارے جا چکے ہیں۔ فما ملک عمر نفسہ، اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ اپنے نفس کو قابو نہ رکھ سکے۔ فقال کذبت واللہ یا عدو اللہ، وہ کہنے لگے تو نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے دشمن۔ ان الذین عددت لاحیاء کلہم، وہ لوگ جن کے تو نے نام لیے وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ وقد بقی لک ما یسوءک، اور تیرے لیے وہ چیز باقی ہے جو تجھے دکھ پہنچائے گی۔ قال یوم بیوم بدر، وہ کہنے لگا چلو آج کا دن بدر کے دن کے بدلے میں ہو گیا۔ والحرب سجال، اور جنگ ایک ڈول ہوتی ہے۔ انکم ستجدون فی القوم مثلا لم آمر بہا، تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھیوں کا مسئلہ کیا گیا ہے، اس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا۔ ولم تسؤنی، اور یہ چیز مجھے بری بھی نہیں لگی۔ ثم اخذ یرتجز اعلو حبل اعلو حبل، پھر وہ شروع ہوا یہ اشعار پڑھنے لگا، حبل بلند ہو، حبل بلند ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجیبوہ، تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقول، ہم کیا کہیں؟ قال قولوا اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند ہے اور جلالت والا ہے۔ قال ان لنا العزى ولا عزى لكم، ابو سفیان کہنے لگا ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الا تجیبوہ، تم اسے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ قال، راوی کہتا قالوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نقول، قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، تم یہ کہو اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست نہیں۔ اس حدیث کے اندر احد کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کیوں لے کر آئے ہیں اور ان کی مراد کیا ہے اس حدیث سے؟ امام بخاری اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اگر آپس میں اختلاف کرو گے اور امیر کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو کہ تمہاری کامیابی تمہارے لیے شکست کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ جس طرح کہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کہا کہ تم نے نیچے نہیں آنا، حتیٰ کہ تم دیکھو کہ ہمارے گوشت کو پرندے نوچ رہے ہیں، یعنی ہم شہید کر دیے گئے ہیں اور پرندے ہمارے جسموں پر بیٹھ کر اسے کھا رہے ہیں، یا تم یہ دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی ہے، تم نے نیچے نہیں آنا، یہ نصیحت کر کے اوپر بھیجا۔ ابتدا میں جب جنگ کا پہلا مرحلہ ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، مسلمانوں نے مشرکین کو ایسے بگایا کہ ان کی عورتیں کپڑے شلواریں اونچی کر کے، کیونکہ دوڑتے ہوئے انسان اپنے کپڑے اونچے کرتا تاکہ وہ اس سے اڑے نہ، تو وہ دوڑنے لگی، ان کے پاؤں کے زیورات اور اسی طرح ان کی پنڈلیاں تک نظر آ رہی تھی، دوڑ رہی تھی تیزی سے جان بچانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، ان 50 جو تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا وہ جنگ ختم ہو گئی، لوگ غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں اور تم انتظار کر رہے ہو، جاؤ تم بھی غنیمت اکٹھی کرو۔ عبداللہ بن جبیر نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد رکھو، آپ نے فرمایا تھا نیچے نہیں آنا، لیکن انہوں نے کہا بھئی غنیمت وہ تو ختم ہو گئی جنگ، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم جنگ کے دوران تھا، تو جنگ تو پوری ہو گئی۔ بس جیسے یہ نیچے آئے ہیں مشرکین پھر واپس آ گئے پیچھے سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 70 صحابہ کرام وہاں پر شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہوئے۔
انتہائی دکھ اور پریشانی، عظیم اور جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ پھر اس موقع پر ابو سفیان نے کچھ آواز بلند کی اور کہنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ پھر ابو بکر، پھر عمر، تو پھر اپنی قوم کو کہنے لگا لو بھئی ان کے یہ 3 بندے تمہارے جا چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر بولے کہ اللہ کے دشمن جن کے تو نے نام لیے یہ سب زندہ ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آج کی جنگ میں مسلح ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے اعضاء کاٹے گئے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا تھا لیکن چلو مجھے برا بھی نہیں لگا۔ اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ اعلو حبل، حبل بلند ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا تم کو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند ہے۔ پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں۔ آپ نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست نہیں۔ اس پوری حدیث سے چند واقعات معلوم ہوئے۔ ایک تو امام بخاری کا وہی استدلال ہے کہ 50 صحابہ کرام نے ان سے کچھ کے سے مخالفت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جو آنے والی مدد تھی وہ رک گئی، اور جیتی ہوئی جنگ بظاہر ایسی شکل اختیار کر گئی کہ وہ شکست تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنگ لڑنے والے صحابہ کرام ہوں اور ان کے سپہ سالار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور زمانہ بہترین زمانہ ہو، اور اس میں امت کے عظیم ترین اولیاء موجود ہوں، اور اس کے باوجود اگر ایک حکم کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی مدد کٹ جاتی ہے۔ تو جہاں سینکڑوں نافرمانیاں ہوں وہاں اللہ کی مدد کہاں آتی ہے؟ مسلمانوں کی جنگیں، ان کی فتوحات کی، یعنی ان کے فتوحات نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ 50 بندے آپ دنیا سے اکٹھے کر لیں جو اس طریقے سے لڑیں گے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی قسم یہ 50 بندے پوری دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو۔ اور جب اللہ کی مدد کٹ جائے پھر ہزاروں کے جتھے ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر دنوں کی جنگ سالوں میں بدل جاتی ہے، گھنٹوں کی جنگ مہینوں میں بدل جاتی ہے، اللہ کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر کا نام ہے۔ ایک کافر تو یہ بات سمجھتا ہے، لیکن ایک وہ کہ جس کے سینے میں صحابہ کرام کے لیے بغض ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ابو سفیان نے احد کے موقع پر جن شخصیات کے نام لیے اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں نبی کے بعد یہی لوگ ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی انہی کو سمجھتے تھے، اسی لیے اس نے کہا ابو بکر، عمر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین تک لوگ بھی یہ ترتیب ہی ذہن میں رکھتے تھے، لیکن اگر یہ ترتیب نہیں گوارا تو یہ صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں ان کو گوارا نہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ذات کا طعنہ ہو تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن توحید پر جب زد پڑتی ہو پھر برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی ساری باتوں کا جواب دینے سے صحابہ کو روکے رکھا، چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن جب اس نے توحید کے خلاف شرک کا کلمہ بلند کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ دو جواب اس کو۔ توحید کے موقع پر آپ نے اکسایا کے جواب، اور ہمارے اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے، لوگ توحید پر نہیں بولتے، توحید پر بولنا، شرک کا رد کرنا لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ بولتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں پر بولتے ہیں جس سے سارے خوش ہو جائیں، کہتے ہیں نہیں کسی کو ناراض نہیں کرو، ایسی بات کرو کہ جس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ جب بھی بولے توحید پر بولے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں خود شریک تھے، اور اس موقع پر جب مسلمانوں کو مصیبت آئی وہ صرف اور صرف ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی، اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جنگ
بدر کے بدلے میں ہو گئی، جنگ بدر کے بدلے میں۔ اس میں ہمارے 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، لیکن اس میں تمہارے اتنے ہی لوگ مارے گئے۔ لیکن بعد میں واضح ہے کہ جب یہ تھوڑا سا آگے گئے تو ان کو خیال آیا کہ ہم مکے کے لوگوں کو جب جا کر کہیں گے کہ ہم جیت کر آئے ہیں تو ہمارے پاس تو ثبوت کچھ نہیں ہے، تو اب پھر وہ کہنے لگے کہ چلو واپس چلتے ہیں، ان کے بندے بھی قیدی کر کے لائے، اور جو ان کے چند لوگ بچ گئے ہیں ان کو بھی مار دیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، پھر یہ واپس ہو گئے اور خالی ہاتھ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3039۔